spots on the tongue. پچھلے 2 لیکچرز میں جو ہم نے پڑھا وہ زبان کے اوپر جو کوٹنگ بنتی ہے، جو تہ بنتی ہے، وہ کس چیز کو شو کرتی ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا زبان کی جو اپنی باڈی ہے، جو اس کا جسم ہے، اس کی ساخت جو ہے، جو ہیئت ہے، اس میں مختلف پن ہو تو کس کو شو کرتا ہے۔ جی اب پہلے دیکھتے ہیں کوٹنگ کو۔ سب سے پہلے کوٹنگ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ موٹی ہے یا پتلی ہے، اور تیسری چیز پہ دیکھیں گے اس کا رنگ کیا ہے، سفید ہے، نیلی ہے، سرخ ہے، پیلی ہے، سیاہ ہے۔ تو وہ جو رنگ ہوگا نا، وہ رنگ بتائے گا کہ خون کے اندر اس خلط کا غلبہ ہے۔ جس خلط کا غلبہ ہوگا خون کے اندر، تو اس کی عکاسی جو ہے زبان پہ ہو جائے گی۔ پھر زبان کے اوپر جو تہ بن رہی ہے وہ موٹی ہے یا پتلی ہے، یہ بھی۔ پھر ساتھ رنگ کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ زبان کی اپنی جو کیفیت ہے، خشک ہے یا تر ہے، نمی والی ہے یا ڈرائی ہے، موئسچر ہے وہاں پہ یا ڈرائینس ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں گے کہ آیا جو کوٹنگ بنی ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، یا ٹیمپرامنٹل ہے، دائمی ہے، صاف کرنے سے، کھرچنے سے اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ یہ سارا ہمارا نصاب ہے اس کا، کوٹنگ کا۔ جی زبان عارضی ہے کوٹنگ یا مستقل ہے، اس کو دیکھیں گے پہلے۔ اگر زبان کو صاف کریں، اس کو کھرچیں، وہ آلے بھی مل جاتے ہیں پیتل کے پتلے سے، اس سے، یا جو آپ کا ٹوتھ برش ہے اس کی بیک پہ جو دندانے سے بنے ہوتے ہیں الٹی سائڈ پہ، وہ اسی مقصد کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اچھا اس سے بھی مقصد یہ ہے کہ اگر تو کھرچنے سے صاف ہو جائے تو وہ عارضی ہے، وہ وقتی طور پہ معدے کا تفن ہے یا حرارت کی کمی معدے میں ہوئی ہے، اس سے وقتی طور پہ طے بن گئی ہے۔ اگر کھرچنے سے بھی نہ صاف ہوں تو دین پھر وہ ٹیمپرامنٹل ہے، پھر وہ مزاج کی کثر ہے۔ اس سے جو ہے نا، جو عارضی ہوتی ہے، کسی جگہ سے وہ اتر جاتی ہے خود ہی، باقی جگہوں سے پوری زبان پہ ہوتی ہے، تو یہ ایک جغرافیائی زبان بن جاتی ہے، جیوگرافیکل ٹنگ۔ کسی جگہ نقشے بن جاتے ہیں جگہ جگہ سے، تو یہ نقشے جو بنتے ہیں یہ عارضی جو کوٹنگ ہے اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ کسی جگہ سے کوٹنگ نظر آتی ہے، کسی جگہ سے نہیں آتی، تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کوٹنگ عارضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں۔ اب دیکھنا ہے کہ نارمل کوٹنگ کیا ہے۔ نارملٹیز کا پتہ ہوگا تو اب نارملٹی کو ہم اسٹڈی کر سکیں گے۔ نارمل کوٹنگ، اگر کوٹنگ بریک سی ہو، اس میں سے زبان کا رنگ نظر آ رہا ہو، شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ زبان پر کوئی اور سپاٹ نہ ہو، کوئی کٹ نہ ہو، کوئی اور بڑی علامت
نہ ہو، باقی زبان بھی صاف ہو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ زبان اور کوٹنگ بھی نارمل ہی ہے. زبان بھی نارمل، کوٹنگ بھی نارمل. اچھا، اس کے ساتھ زبان کی نارملٹی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زبان کا جو مڈل ہے، وسط ہے، یعنی میدے کا مقام، سٹومک کا مقام جو سٹومک کو شو کرتا ہے، اور پیچھے جو انٹسٹائن کو شو کرتا ہے، انتڑیوں کو، اس کی طے باقی زبان کی نسبتاً تھوڑی موٹی ہوتی ہے. میدا اور انتڑیوں کے جو مقام ہے اس کی کوٹنگ باقی والی جتنی زبان کی باڈی ہے اس سے نسبتاً موٹی ہوگی، تو وہ بھی نارمل ہی ہوگی اگر اس میں سے زبان نظر آ رہی ہے تو. اب آئیں جی کلروں کی طرف. اگر کوٹنگ کا رنگ زرد ہے، یلو ہے، یلو کوٹنگ کا ہونا زبان پر آپ کو پتا بائل ایسڈ کی زیادتی کی علامت ہے، جسم میں حرارت کی زیادتی کی علامت ہے، گدی تحریک کی علامت ہے. غدود کی طرف بلڈ سرکولیشن زیادہ ہے، گلینڈز کی طرف بلڈ سرکولیشن زیادہ ہے، جگر جو ہے اوور ورکنگ کر رہا ہے، اوور ہیپر ہے لیور ہمارا. گلینڈز جو ہے وہ ان کا فیل تیز ہے. خون کا رجحان، خون کا دوران گلینڈز کی طرف زیادہ ہے. تو جتنی زیادہ طے زرد ہوگی، جتنی زیادہ زبان پیلی ہوگی، پلاہٹ والی، یلوش، اتنا زیادہ خون کے اندر حرارت کی زیادتی ہے، اتنے زیادہ ہمارے گلینڈ جو ہیں وہ اوور ورک کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا لیور جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے. اچھا، یعنی اتنا زیادہ حرارت کا جسم میں غلبہ ہے. جب حرارت کا غلبہ ہے تو یہ سمجھ لیں اتنی زیادہ ہمارے جسم میں سردی کم ہے، سردی کی کمی ہے، برودت کی کمی ہے، اور بلغم کی کمی ہے. جی، اگر زرد کے مقابلے میں ہماری زبان سفید ہے، زبان کے اوپر کوٹنگ جو ہے وائٹ ہے، تو وائٹ جو ہے یہ خون کی کمی کی علامت ہے، عصابیت کی علامت ہے، سردی کی علامت ہے، حرارت کی کمی کی علامت ہے. تو زبان پر جس قدر زیادہ سفیدی ہوگی اسی قدر زبان جسم کے اندر حرارت کی کمی ہوگی اور اتنا ہی زیادہ سردی کا غلبہ ہوگا، سردی اتنی زیادہ ہوگی.